ہم آج کل کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کھول کر دیکھ لیں، اسکرول کرتے ہوئے بمشکل چند سیکنڈ ہی گزرتے کہ سامنے کسی 22 سالہ نوجوان کی ویڈیو آ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے محض 6 مہینوں میں کوئی کروڑوں کی کمپنی کھڑی کر لی ہے۔ بالکل وہی، یا کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے راتوں رات کوئی وائرل ٹرک استعمال کر کے دنیا ہی فتح کر لی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر ایک عام انسان کے ذہن میں فوری طور پر کیا خیال آتا ہے؟ ایک عجیب سی بے چینی۔ بالکل، ایک ہسل کلچر کا دباؤ اور یہ احساس کہ شاید ہم زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایک احساس کمتری سا پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز اسی چونکا دینے والی کیفیت سے ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے موجود ذرائع میں محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی چشم کشا مضمون شامل ہے۔ ہاں، دا میراج آف انسٹنٹ سکسیس ان ماڈرن ایجوکیشن، یعنی جدید تعلیمی نظام کے ایک المیے کا تجزیہ۔ یہ ایک بہت ہی اہم تحریر ہے۔ بالکل، یہ تحریر ہمیں ایک ایسے بنیادی فریب کے بارے میں بتاتی ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور وہ ہے تیزی سے ملنے والی کامیابی کا سراب۔ چلیں اب اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تیز رفتاری جسے ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں اصل میں ایک جال تو نہیں؟ یہ جو بے چینی اور پیچھے رہ جانے کا خوف ہے نا، دراصل یہیں سے اس پورے مسئلے کی جڑ شروع ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کامیابی کے پیمانے مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ یعنی وہ پرانے پیمانے اب کام نہیں آتے؟ بالکل۔ محمد فاروق راشد اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں کہ کس طرح فوری نتائج کی یہ جو ایک ناختم ہونے والی خواہش ہے نا، یہ ہماری تعلیمی اور پیشہ ورانہ گہرائی کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی محض ایک نظریاتی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی بحران ہے، اور اس مسئلے کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے ایک جدید تصور کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے بھلا؟ اسے کہتے ہیں ویلوسٹی آف ریوارڈ، یعنی انعام اور کامیابی کی رفتار۔ انسان کی نفسیات اب اس طرح ڈھل چکی ہے کہ اگر کسی کام کا نتیجہ یا انعام فوراً نہ ملے تو ذہن اسے ناکامی تسلیم کر لیتا ہے۔ ارے واہ، یہ ویلوسٹی آف ریوارڈ والی بات بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم اس کی سائنس یا میکینزم پر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں چیزیں کتنی بدل گئی ہیں۔ ہاں، جہاں ہر چیز بس ایک کلک کے فاصلے پر ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دماغ کا ڈوپامائن سسٹم ہی ہیک ہو چکا ہے۔ مضمون میں یہ بات بڑی صراحت سے بیان کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود ان چند افراد کی کہانیاں ایک انتہائی خطرناک بیانیہ تشکیل دے رہی ہیں۔ اور خطرناک اس لیے کیونکہ ان گنی چنی کہانیوں کو دیکھ کر یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ کامیابی کا اصل معیار اب محنت، لگن یا تجربہ رہا ہی نہیں۔ ہاں، بلکہ وہ رفتار ہے جس سے کامیابی حاصل کی جائے۔ یعنی اب سوال یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کتنا قابل ہے، بلکہ سوال یہ بن گیا ہے کہ وہ کتنی جلدی منزل پر پہنچا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں معاشرہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اس میں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے استثنائی مثالوں کو ایکسیپشنز کو ہی اصول بنا لیا ہے۔ بالکل، ہم ان چند لوگوں کو بینچ مارک سمجھنے لگے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ زندگی کے جو بڑے اور حساس میدان ہیں نا، جیسے علم کا حصول، سائنسی تحقیق، طب، انجینئرنگ یا ریاستی پالیسی سازی، ہاں، یہ تو بہت سنجیدہ شعبے ہیں۔ تو یہ وہ شعبے نہیں ہیں جہاں کوئی راتوں رات معجزہ برپا کیا جا سکے۔ مضمون میں مصنف ایک بہت سخت سوال اٹھاتے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص ایک پیچیدہ سرجری کروانا پسند کرے گا جس نے میڈیکل کی تعلیم کسی جدید شارٹ کٹ کے ذریعے محض 1 سال میں مکمل کر لی ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں، کوئی بھی اپنی جان ایسے خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ بالکل، ان تمام اہم شعبوں میں مہارت وقت مانگتی ہے۔ یہ برسوں کے تجربے، بار بار کی ناکامیوں اور ایک ہی موضوع پر طویل عرصے تک توجہ مرکوز رکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ایک ماہر کے کام میں وہ پختگی صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو یہ تو بالکل فاسٹ فوڈ اور دھیمی آنچ پر پکے ہوئے روایتی خاندانی کھانے جیسا موازنہ ہو گیا۔ ارے زبردست مثال دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فاسٹ فوڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ پیٹ فوراً بھر دے۔
اس کا ذائقہ وقتی طور پر تو بہت شاندار لگتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ہاں، فوراً مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم غذائیت یعنی نیوٹریشن کے زاویے سے دیکھیں تو فاسٹ فوڈ میں وہ طاقت، وہ معدنیات اور وہ گہرائی قطعی نہیں ہوتی جو کئی گھنٹے دھیمی آنچ پر پکنے والے کھانے میں ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دھیمی آنچ پر پکنے سے ہی اجزاء اپنا اصل ذائقہ اور افادیت چھوڑتے ہیں۔ تو فاسٹ فوڈ وقتی بھوک مٹانے کا حل تو ہے، لیکن مطلب یہ جسم کو طویل المدتی صحت فراہم نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ایک سوال میرے ذہن میں الجھن پیدا کر رہا ہے۔ جی فرمائیں۔ کیا جدید دور میں تیزی اور جدت بذات خود کوئی منفی چیز ہے؟ اگر ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے کام جلدی کر سکتے ہیں تو پھر رفتار کو ولن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت جائز الجھن ہے۔ جدت اور تیزی بذات خود ہرگز بری چیزیں نہیں ہیں۔ انسان کی بقا اور ارتقاء کا انحصاری چیزوں کو بہتر اور تیز تر بنانے پر رہا ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی نے تو لاتعداد مسائل حل کیے ہیں۔ بالکل۔ تو مسئلہ رفتار کا نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس تیزی کو کامیابی جانچنے کا واحد معیار بنا لیا جائے۔ اچھا، یعنی صرف سپیڈ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے۔ ہاں، جب معاشرہ صرف اس شخص کی تکریم کرنے لگے جو جلدی نتیجے لاتا ہے تو انسان اپنے ارتقائی سفر کی سب سے بنیادی خوبیوں سے کٹ جاتا ہے۔ وہ بنیادی خوبیاں کون سی؟ جیسے صبر، استقامت، ناکامی کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور کسی چیز کو اس کی آخری تہہ تک سمجھنے کی لگن۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک مستحکم کردار تعمیر کرتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ صرف رفتار پر توجہ دینے کا مطلب ہے سفر کی ان تمام کٹھنائیوں کو بائی پاس کر جانا جو دراصل ایک خام انسان کو کندن بناتی ہیں۔ تو گویا جب پورا معاشرہ اس ویلوسٹی آف ریوارڈ یعنی فوری نتائج کا عادی ہو جاتا ہے تو کام کرنے کا انداز اور نیت دونوں بدل جاتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہیں سے بات ایک اور انتہائی مقبول عام اصطلاح کی طرف نکلتی ہے۔ جب فوری نتائج کی لت پڑ جائے تو قدرتی طور پر ذہن شارٹ کٹس تلاش کرنے لگتا ہے۔ بالکل، انسان سوچتا ہے کہ جلد از جلد کام کیسے ختم ہو۔ اور آج کل کے کارپوریٹ کلچر اور تعلیمی نظام میں اس شارٹ کٹ تلاش کرنے کی عادت کو بڑی خوبصورتی سے اسمارٹ ورک کا لیبل دے دیا گیا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ اسمارٹ ورک والی بحث تو آج کل ہر جگہ ہے۔ کیونکہ اگر ہم ذرائع کا بغور مطالعہ کریں تو اصولی طور پر اسمارٹ ورک مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب بہترین منصوبہ بندی، وسائل کا درست استعمال اور حکمت عملی ہے۔ بالکل درست۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یعنی حقیقت میں اس تصور کے ساتھ ایک بہت بڑا حدس ہو گیا ہے۔ ہاں، اس تصور کو تو مکمل طور پر ہائی جیک ہی کر لیا گیا ہے۔ محمد فاروق راشد کے مضمون کا ایک بڑا حصہ اسی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل المیہ تب شروع ہوتا ہے جب اسمارٹ ورک کو سخت محنت یعنی ہارڈ ورک کے متبادل کے طور پر پیش کیا جانے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی اسے محنت کا نعمت بدل سمجھ لیا جاتا ہے۔ جی، ذہن سازی یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اسمارٹ ورک کیا جائے تو پھر پسینہ بہانے، راتوں کو جاگنے یا طویل مطالعہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، بس کوئی ہیک مل جائے۔ بالکل، بس چند ہیکس مل جائیں، کچھ چالاک طریقے اپنا لیے جائیں اور منزل مل جائے گی۔ یہ سوچ انسان کو ایک بہت گہرے فریب میں مبتلا کر دیتی ہے کہ عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اب کسی طویل اور تھکا دینے والی جدوجہد کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں اس دلیل کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل بتائیں۔ اگر واقعی کوئی انسان اپنی ذہانت استعمال کر کے کم وقت میں مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا ہے تو روایتی طرز کی سخت محنت یا جان مارنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں سمجھانی تھوڑا اور واضح کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک اسائنمنٹ یا پروجیکٹ جو روایتی طریقے سے 10 گھنٹے مانگتا تھا، میں اسے کسی نئے ٹول یا اسمارٹ طریقے سے 1 گھنٹے میں مکمل کر لوں تو کیا یہ میری کامیابی نہیں؟ صحیح۔ کیا خامخواہ 10 گھنٹے تک خود کو تھکانا بے وقوفی نہیں کہلائے گی؟ میرا مطلب ہے وقت تو بچ گیا نا۔ اگر ہم اسے ایک وسیع تر تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس سوال کا جواب کام کی نوعیت میں چھپا ہے۔ آپ کی 10 گھنٹے والی مثال بالکل درست ہے، لیکن کن کاموں کے لیے؟ اچھا، یعنی ہر کام کے لیے ایسا نہیں ہے؟ بالکل۔ اگر وہ کام محض کوئی میکینیکل پروسیس ہے، کوئی ڈیٹا انٹری ہے یا کوئی ایسا عمل ہے جسے بس دہرایا جانا ہے،
تو وہاں یقیناً سمارٹ ورک سے وقت بچانا عقل مندی ہے۔ وہاں تو ظاہر ہے وقت بچانا ہی چاہیے۔ لیکن اگر وہ کام علم کا حصول ہے، کسی نظریے کو سمجھنا ہے، کردار کی تعمیر ہے یا انسانی رویوں کو پڑھنا ہے، تو وہاں وقت کو سکڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، یہ بات بہت گہری ہے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آپ 9 خواتین کو ملا کر 1 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ کچھ قدرتی عمل اپنا مقررہ وقت لیتے ہیں اور وہ لیں گے۔ ارے واہ، یہ مثال تو بہت ہی برمحل ہے۔ واقعی کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں۔ اسمارٹ ورک کا اصل فلسفہ یہ تھا کہ محنت کو صحیح سمت میں لگایا جائے، نہ کہ محنت کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے۔ ہاں، یعنی ڈائریکشن ٹھیک کی جائے۔ بالکل، جب سمارٹ ورک کو محض کام چوری اور چالاکی تک محدود کر دیا جائے تو انسان کام تو جلدی نمٹا لیتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں اس کام کی کوئی گہری سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پوری بحث ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ آ کر ٹکراتی ہے۔ سمارٹ ورک کے نام پر شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی یہ نفسیات جب کلاس رومز اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوتی ہے تو نتائج انتہائی بھیانک نظر آتے ہیں۔ ہاں، ذرائع میں اس حوالے سے ایک بہت تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بالکل، آج کے جدید طلبہ کا رویہ علم کے حوالے سے یکسر بدل چکا ہے۔ کسی موضوع کو اس کی تاریخی اور تنقیدی گہرائی میں جا کر سمجھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ یا کسی ضخیم کتاب کا طویل مطالعہ کرنا، یہ سب تو اب تقریباً ختم ہی ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، اس کی جگہ اب مختصر نوٹس، امتحانی گائیڈز اور کسی بھی کتاب کی 5 منٹ پر محیط سمری ویڈیوز نے لے لی ہیں۔ ہاں، سارا فوکس اس بات پر ہے کہ بس وہ مخصوص سوالات رٹ لیے جائیں جو امتحان میں آنے والے ہیں۔ بالکل، تعلیم کا مقصد اب ذہنی ارتقاء نہیں رہا، بلکہ یہ محض ایک ٹرانزیکشن بن کر رہ گیا ہے کہ اتنے نمبر لو اور ڈگری جیب میں ڈالو۔ اور جب تعلیمی نظام اس نہج پر پہنچ جائے تو بظاہر اعداد و شمار میں تو سب بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، کاغذوں پر سب کامیاب نظر آتے ہیں۔ بالکل، طلباء شاندار گریڈز لے رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں دھڑا دھڑ ڈگریاں بانٹ رہی ہوتی ہیں، وہ کاغذ پر مکمل طور پر کامیاب نظر آتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ محمد فاروق راشد کا مضمون اسی المیے کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب ان طلباء کی فکری اور شعوری سطح کو جانچا جاتا ہے تو علم کی وہ گہرائی کہیں نظر نہیں آتی جو ایک مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کا انجن ہوتی ہے۔ یعنی وہ کریٹیکل تھنکنگ مسنگ ہوتی ہے۔ بالکل، ایسے نوجوان جب ڈگری لے کر پریکٹیکل لائف کے میدان میں اترتے ہیں تو ان کے پاس معلومات کا ایک ڈھیر تو ہوتا ہے، لیکن پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جو صرف کتابوں کے طویل اور مشکل مطالعے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک ریت کے قلعے والی بات ہو گئی۔ ریت کا قلعہ؟ وہ کیسے؟ جب ہم ساحل سمندر پر ریت کا قلعہ بناتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ مکمل، خوبصورت اور پرکشش لگتا ہے۔ ہاں، بنتا بھی جلدی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو سمارٹ ورک، شارٹ کٹس اور سمری ویڈیوز کے ذریعے ایک طالب علم نے اپنے کریئر کا ریت کا قلعہ جلدی کھڑا تو کر دیا، لیکن اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ جیسے ہی عملی زندگی کا پہلا چیلنج سامنے آتا ہے نا، جیسے کوئی مشکل جاب انٹرویو ہو یا پروجیکٹ میں آنے والا کوئی غیر متوقع بحران ہو، تو وہ ایک لہر کی صورت میں آتا ہے اور وہ سارا ریت کا قلعہ ایک لمحے میں بہہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں وہ مزاحمت اور وہ مضبوطی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جو سیمنٹ اور پتھر سے بنی اس عمارت میں ہوتی ہے جسے بننے میں سالوں لگے تھے۔ واقعی یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اور اس ریت کے قلعے کے گرنے کا نقصان صرف اس حد تک نہیں ہوتا کہ انسان کو نوکری نہیں ملتی۔ تو پھر اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نشانہ اس نوجوان کی نفسیات بنتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں جا کر یہ مسئلہ برن آؤٹ اور شدید مایوسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہاں، یہ برن آؤٹ کا مسئلہ تو آج کل بہت زیادہ ہے۔ آج کل یہ رویہ بہت عام دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک نوجوان جب کسی ادارے میں کام شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوشل میڈیا سے مستعار لیا ہوا وہی اوور نائٹ سکسیس کا ماڈل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس آتے ہی چھا جاؤں گا۔ بالکل، وہ توقع کرتا ہے کہ چند ہی مہینوں میں اسے کوئی بہت بڑی پروموشن مل جائے، اس کے آئیڈیاز کو فوراً تسلیم کر لیا جائے اور وہ سیدھا مینجمنٹ کے عہدے پر پہنچ جائے۔ اور حقیقت کی دنیا میں جب ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ سسٹم کو برا بھلا کہتا ہے اور مایوس ہو کر یا تو کام چھوڑ دیتا ہے یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں اس استقامت اور صبر کی شدید کمی ہوتی ہے جو ایک طویل کیریئر بنانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں نا تو ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے
کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی کامیابیاں ہیں وہ شارٹ کٹس کا نتیجہ نہیں تھی۔ ہاں، کوئی ایک مثال جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہو؟ ہم اکثر مشہور سائنسدانوں، موجدوں یا مفکرین کی زندگی کا وہ ایک لمحہ دیکھتے ہیں جب وہ دنیا کے سامنے ایک ہیرو بن کر ابھرتے ہیں۔ ہم تھامس ایڈیسن کے بلب جلنے کا لمحہ تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی 10,000 ناکام کوششوں کو بھول جاتے ہیں۔ ارے ہاں، 10,000 بار وہ ناکام ہوئے تھے۔ بالکل، اور ان اندھیری راتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو انہوں نے لیبارٹری میں تنہا گزاری۔ ہم اس طویل عرصے کو بھول جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی نام لیوا نہیں تھا۔ یعنی وہ کامیابی اچانک نہیں ملی تھی؟ عزت، بار بار کی ناکامی اور نہ ٹوٹنے والے طویل فکری سفر کا منطقی نتیجہ تھی۔ اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جسے موجودہ دور کا تعلیمی بیانیہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ بالکل درست۔ انسانی دانش، اس کا اخلاقی کردار اور اس کی بصیرت کوئی ایسی ایپس نہیں ہے جنہیں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ذریعے چند سیکنڈز میں دماغ میں ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے۔ کاش ایسا ہو سکتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہاں، کیونکہ کردار اور بصیرت زندگی کے کٹھن مراحل سے گزرنے، بے شمار تلخ و شیریں تجربات کو جذب کرنے اور برسوں کے غور و فکر کا بتدریج نتیجہ ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب کوئی معاشرہ محنت کے عمل کے بجائے صرف رفتار اور نتیجے کو سراہنے لگتا ہے نا، تو وہ ان تمام ضروری انسانی ارتقائی مراحل کو بے وقت کر دیتا ہے۔ پھر وہ معاشرہ مفکراً پیدا نہیں کرتا، بلکہ صرف مشینیں چلانے والے آپریٹرز پیدا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں محمد فاروق راشد کے مضمون کی روشنی میں ہم نے جس صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، اس سے ایک بنیادی حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ جدید تعلیمی نظام کا سب سے بڑا چیلنج اب یہ نہیں رہا کہ طلباء تک معلومات کیسے پہنچائی جائیں۔ معلومات تو اب ہر سمارٹ فون میں موجود ہیں۔ ہاں، انفارمیشن کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل اور سب سے کٹھن چیلنج یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو محض امتحانات پاس کرنے اور شارٹ کٹس کے ذریعے ڈگریاں اکٹھا کرنے کی دوڑ سے کیسے نکالیں۔ انہیں یہ کیسے باور کرایا جائے کہ حقیقی فہم اور پائیدار صلاحیتوں کا راستہ کسی اندھے شارٹ کٹ سے نہیں گزرتا۔ بالکل، گہرائی اور پختگی ہمیشہ وقت کی بھٹی میں تپ کر ہی پیدا ہوتی ہے۔ رفتار آپ کے پروفائل پر وقتی چمک تو لا سکتی ہے، لیکن ایک طویل اور مستحکم روشنی نہیں بن سکتی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج کے اس تیز رفتار اور مسابقتی دور میں ہر فرد کے لیے ایک نفسیاتی ڈھال کا کام کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ تھوڑا سمجھائیں۔ دوسروں کی بظاہر تیز رفتار ترقی، ان کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی چکا چوند اور راتوں رات وائرل ہونے والی کامیابیوں کو دیکھ کر جو احساس کمتری اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے نا، اس سے بچنے کا واحد راستہ اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اصل چیز محنت ہے۔ بالکل۔ حقیقی ترقی کوئی 100 میٹر کی سپرنٹ نہیں ہے، یہ ایک طویل میراتھن ہے جہاں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی سانسوں کو کیسے قابو میں رکھتے ہیں اور مشکل ترین مقامات پر بھی چلنا نہیں چھوڑتے۔ زبردست، یعنی ہمیں جدت بھی چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال بھی کرنا ہے، لیکن ان سب کو اپنی بنیادوں اور اس سخت محنت کی قیمت پر نہیں اپنانا جو دراصل ہماری فکری اور ذہنی ساخت کو مضبوط کرتی ہے۔ ہاں بالکل، سمارٹ ورک ضرور کریں، لیکن ہارڈ ورک سے جان چھڑانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ہارڈ ورک کی سمت کو درست کرنے کے لیے۔ اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے، اور اگر ہم اس پوری بحث کو مستقبل کے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو صورتحال مزید دلچسپ اور حیران انگیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مستقبل میں ایسا کیا ہونے والا ہے؟ ذرا تصور کریں، ہم انسان اس وقت جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کاموں کو تیزی سے کرنا، معلومات کو پروسیس کرنا، شارٹ کٹس ڈھونڈنا اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دینا۔ ہاں، یہی تو سب کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) ایک ناقابل یقین رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ انٹیلیجنس کے میدان میں اب ایک الگ ہی انقلاب برپا ہے۔ واقعی، AI نے تو دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اور یہ انقلاب ہمیں براہ راست متاثر بھی کر رہا ہے۔ جو کام انسان آج سمارٹ بن کر رہا ہے نا، کل وہی کام AI کئی گنا زیادہ تیزی اور درستی کے ساتھ کرنے لگے گی۔ بالکل،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جب مشینیں اور الگوریدمز وہ تمام تیز رفتار اور شارٹ کٹ والے کام جن کے پیچھے آج ہم دیوانے ہوئے پڑے ہیں وہ مائکرو سیکنڈز میں کرنے لگیں گے، تو پھر اس مارکیٹ میں انسان کی اصل قدر، انسان کی ویلیو کہاں رہ جائے گی؟ اوہ، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اگر اسمارٹ ہونا اور تیز ہونا ہی کامیابی کی معراج ہے تو مشینیں تو ہم سے بہت جلدی مقابلہ جیت جائیں گی، تو پھر انسان کے پاس اپنا وجود منوانے کے لیے کیا بچے گا؟ یہ تو واقعی ایک انتہائی سنجیدہ موڑ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جس چیز کو آج اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں وہی کل کو ہماری ضرورت نہیں رہے گی۔ تو پھر ہمیں بچائے گا کیا؟ شاید اس سوال کا جواب اسی پرانے طرز کی محنت اور گہرائی میں چھپا ہے جسے آج ہم مسترد کر رہے ہیں۔ اچھا، پرانے طرز کی محنت۔ جی، جب مشینیں تمام سمارٹ اور تیز کام سنبھال لیں گی نا، تو انسان کی ناقابل تسخیر اہمیت ان کاموں میں باقی رہ جائے گی جو سست ہیں، جو طویل ہیں، جو درد اور احساس سے جڑے ہیں۔ بالکل، مشینیں تو درد محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ گہری بصیرت، وہ تخلیقی صلاحیت جو بار بار گر کر اور اٹھنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ ہمدردی، ایمپتھی اور وہ اخلاقی فیصلے جو دہائیوں کے انفرادی انسانی تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی اے آئی ماڈل اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایمپتھی اور وزڈم تو صرف انسانوں کے پاس ہے۔ بالکل، کیونکہ مشینیں معلومات پروسیس کر سکتی ہیں لیکن وہ حکمت یا وزڈم پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ حکمت ہمیشہ وقت، تجربے اور دکھ کے بطن سے جنم لیتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا خیال ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ شاید ہمیں اپنی بقا کے لیے واپس اسی دھیمی آنچ اور اسی گہری بنیاد کی طرف لوٹنا پڑے گا جس کی کھدائی میں پسینہ اور سالوں لگتے ہو، اور جو ہر طرح کے طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ ہم ایسے ریت کے قلعے تعمیر کرتے رہیں جو پہلی ہی ڈیجیٹل لہر کے ساتھ اپنا وجود کھو دیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے اس مشینی دور میں ہر ذی شعور انسان کو اپنے طرز زندگی، محنت کے مفہوم اور اپنی انسانی قدر کی آثر نو تعریف کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ 100% درست۔ اور اسی گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ چیزیں جتنا زیادہ وقت لیتی ہیں ان کی قیمت اور اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اصل گہرائی اور بصیرت کی یہ تلاش ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔